سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ابلیس نے کیا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. جیلسی ہوئی نا. سارے فرشتے چلے گئے سجدے میں, نہیں گیا. حسد کی آگ میں جلنے لگا, کہنے میں بہتر ہوں, یہ شرف, یہ بزرگی, یہ مقام جو انہیں ملا یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. انہیں کیوں مل گیا؟ اب یہ حسد شروع ہوا. پہلا حسد کرنے والا جو تھا وہ ابلیس تھا, جس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا, اور آج بھی اولاد آدم سے اسے حسد اسی بات کا ہے, اور اسی آگ میں وہ جل رہا ہے. دوسرا حسد فرش پر ہوا. وہ قابیل نے وہ حسد کیا حابیل علیہ السلام سے, کیونکہ آدم علیہ السلام کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی ساتھ پیدا ہوتے. جو جوڑا پیدا ہوتا اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی, دوسرے دن جو پیدا ہوتے لڑکا لڑکی, ان کی آپس میں شادی کی جاتی تھی. یعنی آج جو پیدا ہوئے ساتھ یہ دونوں بہن بھائی ہیں, اس لڑکے کی شادی جو دوسری لڑکی ہے اس کے ساتھ کی جائے گی. آدم علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ بھائی حابیل کی شادی جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ ہوگی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی, وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں, حسین تھیں. اب قابیل کو کیا ہوا؟ حسد ہو گیا, اور وہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے مطلب بات قتل تک جا پہنچی, اور دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو قریش کے جو سردار تھے انہیں تکلیف کس بات کی تھی؟ یعنی آپ علیہ السلام کا کیریکٹر تو ان کے سامنے تھا, حضور علیہ السلام نے کوئی ان کا مال تو نہیں لے لیا تھا. صرف ایک حسد شروع ہو گیا انہیں کہ اگر یہ آ گئے تو ہمیں کون پوچھے گا. جو یہود تھے مدینے میں, وہ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ساری علامات جانتے تھے, انتظار بھی تھا انہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ آپ بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں اور بنی اسرائیل میں نہیں آئے, حسد شروع ہو گیا. عبداللہ بن ابی کو کیا تکلیف تھی؟ وہ مدینے میں مطلب سردار بننے والا تھا, تاج بھی اس کا تیار ہو چکا تھا, لیکن جب اسے پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, حسد ہو گیا اسے. منافقین کا سردار کہلایا. حسد قابل لوگوں کو ضائع کرتا ہے. کہتے ہیں مجھ سے اوپر کوئی نہیں آنا چاہیے, مجھ سے آگے کوئی نہیں جانا چاہیے. یعنی اللہ نے کسی پر فضل کیا, کرم کیا, کوئی مقام کسی کو ملا, کوئی شے مل گئی, اسے جیلسی شروع ہو گئی. گویا یہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس پہ فضل کیا ہے اور تو میرے اس فضل کو, میری اس تقسیم پہ اب تو جل اس آگ میں. جل جل کے اس آگ میں وہ کوئلہ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے اس آگ میں.